دھرنے میں ادارہ یا ادارے کے کسی فرد نے سہولت کاری نہیں کی۔ انکوائری کمیشن نے فیض حمید کو کلین چٹ دے دی۔ رپورٹ کے مطابق فیض آباد معاہدے کے لیے اس وقت کے ڈی جی ISI اور آرمی چیف نے فیض حمید کو معاہدے کی اجازت دی تھی۔ فیض حمید کے دستخط پر وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی اور وزیر داخلہ احسن اقبال نے بھی اتفاق کیا تھا۔ فیض آباد دھرنا معاہدے پر فیض حمید نے حکومت کی اجازت سے دستخط کیے۔ انکوائری کمیشن کی 149 صفحات پر مشتمل رپورٹ حکومت کو ارسال۔ سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی، سابق وزیر داخلہ احسن اقبال، سابق وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف اور سابق DGIB آفتاب سلطان نے سہولت کاری میں ادارہ یا ادارے کے افراد کے کردار سے انکار کیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق اس وقت کے DG ISI اور آرمی چیف نے فیض حمید کو بطور میجر جنرل DGC ISI معاہدے کی اجازت دی۔ وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی اور وزیر داخلہ احسن اقبال نے بھی اتفاق کیا تھا۔ شاہد خاقان عباسی نے فیض حمید کو معاملہ نمٹانے کا مینڈیٹ دیا تھا۔ رپورٹ میں بتایا گیا کہ پنجاب حکومت نے تحریک لبیک مارچ کو لاہور میں روکنے کے بجائے اسلام آباد جانے کی اجازت دی اور پھر جڑواں شہروں کی پولیس میں رابطے کے فقدان کی وجہ سے ہلاکتیں ہوئی، سینکڑوں افراد زخمی ہوئے۔ حکومت پنجاب کی غفلت اور کمزوری کے باعث خون خرابہ ہوا۔ اس وقت میاں شہباز شریف وزیر اعلیٰ پنجاب تھے۔ انکوائری کمیشن کا اپنی رپورٹ میں کہنا ہے مظاہرین کی قیادت تک رسائی کے لیے شاہد خاقان کی وفاقی حکومت نے ISI کی خدمات حاصل کی۔ 25 نومبر 2017 کو ایجنسی کے تعاون سے معاہدہ ہوا اور مظاہرین منتشر ہو گئے۔ دھرنے کے دوران فوجی افسروں، نواز شریف اور وزراء کو سوشل میڈیا پر دھمکیاں دی گئیں۔ سوشل میڈیا پروپیگنڈے کے خلاف حکومت نے ایکشن لینے میں کوتاہی برتی۔ اس وقت کی ملکی قیادت نے کسی ادارے یا اہلکار کو مورد الزام نہیں ٹھہرایا۔ رپورٹ سابق IG سید اختر علی شاہ نے تیار کی۔ سابق IG طاہر عالم اور پاکستان ایڈمنسٹریٹو سروس کے سینئر افسر خوشحال خان کمیشن کے رکن تھے۔ رپورٹ میں اسلام آباد پولیس، وزارت داخلہ، پنجاب حکومت، ISI اور IB پر بھی روشنی ڈالی گئی ہے۔ سابق وزیر قانون زاہد حامد سے متعلق معاملات کی تفصیلات بھی درج ہیں۔